بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا سلام کرنے کے آداب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کون سلام کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو وہ سلام کرے۔ تو یعنی جو پہلے سلام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی، یعنی ان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی فلاں جماعت کو جاؤ اور سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں وہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے تو فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ اس کے بعد دوسرا صحابی حاضر ہوا، اس نے عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں۔ اس کے بعد تیسرا صحابی جب حاضر ہوا تو اس نے عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کے الفاظ زیادہ کرتا ہے اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ یعنی سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ جو بندہ ومغفرتہ کے الفاظ زیادہ کرتا ہے اس کے لیے 40 نیکیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا ہے کہ السلام علیکم، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم پر لعنت ہو، تم بردبار ہو جاؤ اور تم تباہ ہو جاؤ، تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کہتا ہے کہ السلام علیکم، تو صرف آپ کہہ دیں اس کے جواب میں وعلیکم، یعنی مکمل آپ جواب نہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ جو السلام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جو بندہ گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے کم ہوں وہ زیادہ کو سلام دیں، اور گزرتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام دے، اور چھوٹا بڑے کو سلام دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام دے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر عمل کرنے کی